موت کے وقت شیطان کا بہکانا، یہ رسالہ ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. انہی نے شروع کا حصہ بھی ہے اور بعد میں اخیر میں واقعہ لکھا ہے، وہ پورا پڑھ لیتے ہیں. موت کے وقت شیطان کا بہکانا. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان قریب المرگ ہوں ان کے پاس رہو اور ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور ان کو جنت کی بشارت دو، کیونکہ اس سخت وقت میں بڑے بڑے عقل مند مرد و عورت حیران ہو جاتے ہیں اور شیطان اس وقت انسان کے ساتھ سب اوقات سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس رہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کا نام یاد دلاؤ، اس لیے کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے. نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ، یعنی وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں. مراد غالباً یہ ہے کہ شیطان ان سے گمراہ کرنے والی باتیں کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اتارا تو ساتھی ابلیس بھی خوشی منانے کے لیے اترا اور کہا کہ جب میں نے ماں باپ کو بہکایا تو ان کی اولاد تو ضعیف در ضعیف ہے، ان کا بہکانا کیا مشکل ہے. اور یہی ابلیس کا گمان تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں گمان کو سچا پایا کہ وہ اس کے متبع ہو گئے، مگر سچے مؤمنین کی جماعت. اس پر ابلیس نے کہا کہ میں بھی انسان سے اس وقت تک علیحدہ نہ ہوں گا جب تک وہ اس میں روح کا رمق باقی ہے. اس سے جھوٹے وعدے کر کے اور امیدیں دلا کر دھوکہ دیتا رہوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں بھی اس سے توبہ کو بند نہ کروں گا جب تک وہ غرغرہ موت تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک روح نکلنی نہ شروع ہو جائے. اور وہ جب مجھے پکارے گا میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا. جب وہ مجھ سے سوال کرے گا اس کو میں دوں گا. جب مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دوں گا. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مختصر تذکرہ قرطبی میں تحریر فرمایا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو دو شیطان اس کے دائیں اور بائیں آ کر بیٹھتے ہیں. دائیں جانب والا اس کے باپ کی شکل میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹا، میں تجھ پر مہربان و شفیق ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ وہی بہترین مذہب ہے. اور بائیں جانب والا شیطان میت کی ماں کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، گود میں پالا، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ یہود کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ وہی بہترین مذہب ہے. اور یہی مضمون تقریباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ جب انسان نزع روح کی ایسی شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عقلاء حکماء کی عقلیں اس وقت بیکار ہوتی ہیں، تو انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان اپنے اعوان و انصار کو لے کر پہنچتا ہے. اور یہ سب ان لوگوں کی شکلوں میں آتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس کے خیر خواہ دوست و احباب تھے اور صالح و متقی سمجھے جاتے تھے. پھر اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے پہلے اس موت کی گھاٹی سے گزر چکے ہیں، اس کے نشیب و فراز سے واقف ہیں، اب تیرا نمبر ہے، ہم تجھے خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہود کا مذہب اختیار کر لے، وہی تیرے لیے خیر الادیان ہے. اگر میت نے ان کی بات نہ مانی تو دوسری جماعت اسی طرح دوسرے احباب اقربا کی شکل میں آ کر کہتے رہتے ہیں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ یہی وہ مذہب ہے جس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب کو منسوخ کیا ہے. اسی طرح عقائد باطلہ ہر ملت و مذہب کے اس کے دل میں ڈالتے ہیں. بس جس کی قسمت میں دین حق ہے، دین حق سے پھر جانا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ ڈگمگا جاتا ہے اور باطل مذہب کو اختیار کر لیتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں دعا تلقین فرمائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد باطل کی طرف مت کر اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما. شاید
اور جس شخص پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور رحمت خداوندی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتی ہے، شیاطین کو دفع کر دیتی ہے، اور اس وقت بسا اوقات میت فرط خوشی کی وجہ سے تبسم کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فلانے، کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں جبرائیل ہوں، یہ سب تیرے دشمن شیاطین ہیں، تو ان کی بات نہ سننا، اپنے دین حنیف شریعت محمدیہ ابراہیمی پر قائم رہے۔ اس وقت مرنے والے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور راحت دینے والی نہیں ہوتی۔ آیت ذیل میں اس کا ذکر ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امام جعفر قرطبی کا نزاع شروع ہوا تو حاضرین نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے، وہ ان کے جواب میں کہتے تھے لا، یعنی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان کا افاقہ ہوا، آنکھ کھولی تو لوگوں نے عرض کیا کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کے جواب میں آپ نے لا کہہ دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں تمہارے جواب میں کلمہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ دو شیطان میرے سامنے کھڑے تھے، ایک یہ کہہ رہا تھا نصارہ کے مذہب پر مرنا، دوسرا کہتا تھا یہود کے مذہب پر مرنا، میں ان کے جواب میں کہتا تھا لا لا، نہیں نہیں، اور کہتا کہ میں تجھ سے، اور کہتا کہ کیا تم مجھے اس وقت یہ سبق پڑھاتے ہو، اور میں ان سے کہتا کہ کیا تم اس وقت مجھے سبق پڑھاتے ہو، حالانکہ میں نے خود اپنے قلم سے کتاب ترمذی و نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لکھی ہے کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانا۔ امام قرطبی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اسی قسم کے واقعات بہت سے صالحین امت کو پیش آتے ہیں، اور وہ کلمہ طیبہ کی تلقین کے وقت انکار کر دیتے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ کلمے سے انکار ہے اور وہ شیطانی کلمات پر انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مؤمن جب مرتا ہے تو اس کے ہم نشین و ہم مجلس لوگ اس کے سامنے کیے جاتے ہیں، اگر وہ اللہ والعب والوں میں سے ہوتا ہے تو اہل اللہ والعب، اور اگر اہل ذکر میں سے ہوتا ہے تو اہل ذکر۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ غافل اور لہو العب لوگوں میں منہمک اور ان لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے۔ شیطان کے مقابلے میں فرشتوں کی امداد اور بشارت۔ مسکین اور ضعیف انسان پھر مدتوں کا بیمار، رگ رگ زخمی، ہوش و حواس پہلے سے بجا نہیں، اس پر نزع روح و سکرات کی شدت، شدید ترین تکلیف، اس ہولناک منزل میں دشمنوں کے لشکر کا حملہ، اور وہ بھی دشمنوں کے لباس میں نہیں بلکہ ماں باپ اور احباب و اقربا کے بھیس میں، خیر خواہانہ مشورہ کے انداز میں اس مجموعے کے تصور کیجئے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید ایک آدمی بھی اس منزل میں ثابت قدم نہ رہ سکے۔ لیکن جیسا کہ وقت سخت، منظر ہولناک، منزل خطرناک، ویسا ہی رحیم و کریم جل شانہ نے اس ضعیف انسان کے لیے امداد و اعانت کے لیے سامان کافی مہیا فرما دیے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، یعنی اس کو چھوڑا نہیں، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ غم کرو، اور تم جنت پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ ہم تمہارے رفیق تھے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، نیز تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو گے موجود ہے، یہ بطور مہمانی ہوگا غفور الرحیم کی جانب سے، رب غفور کی جانب سے۔ اس آیت شریفہ میں دو لفظ خاص طور پر قابل غور ہیں جن میں تفسیریں مختلف وارد ہوئی ہیں۔ اول استقامت، دوم تنزل علیہم الملائکہ۔ استقامت کی مختلف تفسیریں حضرات صحابہ و تابعین سے منقول ہیں، لیکن در حقیقت وہ مختلف نہیں بلکہ استقامت کے درجات مختلفہ کے اعتبار سے مختلف عنوانات اختیار کیے گئے ہیں، اور مختار تفسیر جو سب تفاسیر کو شامل ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ میرا ایمان و توحید پر استقامت ہے، میرا ایمان و توحید پر استقامت ہے، یعنی اس پر قائم رہیں۔ مراد ایمان و توحید پر استقامت ہے، یعنی ایمان و توحید پر قائم رہیں، شرک و کفر میں مبتلا نہ ہوں۔
ملائکہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ موت کے وقت انسان کی امداد کو اتریں گے، اور بعض نے اس کا محل قبر کو، بعض نے میدان حشر کو قرار دیا ہے، مگر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر نقل کرتے ہیں کہ یبشرونہ عند موتہ وفی قبرہ وحین یبعث، یعنی فرشتے اس کو بشارت دیں گے بوقت موت، قبر میں، اور جس وقت وہ قیامت میں اٹھے گا اس وقت بھی۔ اس روایت کو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے، اور یہ تفسیر تمام تفاسیر کو جامع ہے، اور یہی بہتر ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ الغرض آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آخر وقت تک اسلام و ایمان پر قائم رہے ہیں، ان کی موت کے فرشتے ان پر اتریں گے اور خوشخبری دیں گے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے مرنے والے کی ہر چیز میں امداد کریں گے، جس قسم کا کوئی فکر، غم دنیاوی اخروی اس وقت درپیش ہوگا، فرشتے اس کی مدد کریں گے اور اس کے دل سے فکر ہٹا دیں گے، اور ہر قسم کے اندیشے اور رنج سے اس کو نجات دلائیں گے۔ آیت مذکورہ میں مسلمانوں کے دو چیزوں کے متعلق مأمون ہونے کا ارشاد ہے، ایک خوف، دوسرے غم۔ خوف تو ان چیزوں کے متعلق ہوتا ہے جو آئندہ اس راستے میں درپیش ہیں، یعنی قبر، حشر، نشر وغیرہ، اور حزن اور غم ان چیزوں کے متعلق ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہو، یعنی اہل و عیال وغیرہ۔ اور فرشتوں کی اس بشارت کا حاصل یہ ہوگا کہ تم آئندہ خطرات سے نہ ڈرو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ اپنے اہل و عیال و متعلقین چھوڑے ہیں ان کا فکر نہ کرو، کیونکہ ہم ان کی نگرانی کریں گے۔ اور بحوالہ قرطبی گزر چکا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے شیاطین کو ان کے سامنے سے دفع کریں گے اور ان کو دین حق پر قائم رہنے کی تاکید کریں گے۔ حضرت میمونہ بنت سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا غسل کی حاجت والا آدمی بغیر غسل کے سو رہے تو کوئی حرج ہے؟ غسل کی حاجت والا آدمی بغیر غسل کے سو رہے تو کوئی حرج ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ بلا وضو کیے سو جائے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سوتے ہوئے موت آ جائے تو اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہ آئیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام مرنے والے کے پاس تشریف لاتے ہیں، مگر جنابت کی حالت میں کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر نہیں آتے۔ الغرض اس سخت مصیبت کے وقت حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ مؤمنین کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور فرشتے اس کی اعانت و تثبیت کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ وہی شیاطین کو دفع کرتے ہیں اور اس کو ہر اندیشہ و غم سے بے فکر کرتے ہیں، اور انہی کی امداد و اعانت سے مسلمان اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ قید شیطانی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور اس نازک وقت میں بھی شیطان کے ایسے دقیق مکر پر مطلع ہو جاتے ہیں جس سے اچھے عقلاء دھوکہ کھا جائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ فرماتے ہیں، جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کا وقت آیا، میں آپ کا جبڑا باندھنے لگا، ہاتھ میں کپڑا لیے ہوئے تھا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اور پھر ہوش میں آ جاتے تھے اور فرماتے تھے، لا بعد لا بعد۔ جب کئی مرتبہ یہ قصہ دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ ابا جان، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور دانتوں میں انگلیاں دیے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے احمد، تم ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اس کے جواب میں کہتا ہوں، لا بعد، ابھی نہیں چھوٹا، جب تک موت نہ آ جائے، کیونکہ جب تک سانس باقی ہے میں تیرے مکر سے غافل و بے پرواہ نہیں۔ شیطان کی غرض یہی تھی کہ اس وقت ان کو بے خوف کر کے کوئی حملہ کر دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے مکر کو سمجھ گئے اور یہ جواب دیا۔ سبحان اللہ، اسی طرح بہت سے صلحاء امت کو اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ بوقت نزع شیطان کے مکالمات کے جواب دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرہ شیطان سے بوقت موت مشہور ہے۔ اس وقت قید شیطان کا شکار وہ شخص ہوتا ہے جس کے ایمان میں نقصان ہو۔ مذکورہ آیات و روایات حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ دشمن جان و ایمان شیطان لعین نزع کے نازک وقت میں انسان کے ایمان پر چھاپا مارتا ہے، اور اس کے مکر و فریب سے حفاظت انسان خود نہیں کر سکتا، بجز اس کے کہ حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور فرشتوں کی جماعت ان کو دفع کرے۔ اور یہ بھی آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ رحمت اور فرشتوں کی اعانت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کریں اور پھر اس پر مستقیم رہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کریں پھر اس پر مستقیم رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان ہی نہ لائیں اور رب ہونے کا اقرار ہی نہ کریں وہ پہلے سے بھی مکائد شیطان کے شکار تھے، اس وقت بھی رہیں گے اور رحمت خداوندی اور بشارت و امداد ملائکہ سے محروم، بلکہ وعید عذاب کی صورت سے ہم آغوش ہوں گے۔
اسی طرح جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر اس پر مستقیم نہ رہے وہ بھی اس رحمت و امداد ملائکہ سے محروم ہوں گے۔ پھر مستقیم نہ رہنے کے چند درجات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ معاذ اللہ ایمان ہی کھو بیٹھے، دوسرے یہ کہ ایسے معاصی و گناہ میں منہمک اور اس پر مصر رہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، جو روح ہے ایمان و استقامت کی۔ ایسے لوگ بھی اس وقت اکثر قید شیطانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر تذکرہ میں اس قسم کے بہت سے واقعات لکھے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایک دلال کا واقعہ پیش کیا ہے جو ہمیشہ ہر وقت اپنی تجارت و کاروبار میں ایسا مشغول رہتا تھا کہ نماز و عبادت کا دھیان ہی کبھی نہ آتا تھا۔ مرنے کے وقت اس سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، مگر اس کی زبان پر تجارت حساب اور انگلیوں پر اسی کا شمار تھا۔ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، اسی میں گزر گیا۔ اسی طرح ایک شخص منہمک فی الدنیا جو دین عبادت سے غافل رہتا تھا، مرنے کے وقت لوگ اس کو کلمہ کی تلقین کرتے تھے، وہ کہتا تھا تم نے میری گدھی کو گھاس کھلایا ہے۔ اسی طرح ایک بازاری آدمی کو نزع کے وقت لوگ کلمہ طیبہ پڑھانا چاہتے تھے، مگر وہ حساب کی ضرب و تقسیم میں لگا ہوا تھا اور اسی میں رخصت ہوا۔ اسی طرح ایک تاجر کو جو اپنے نزدیک پورا تولنے کا عادی تھا، مگر تولنے کے وقت ترازو کے پلے کو صاف نہیں کرتا تھا اور گرد و غبار کی وجہ سے وزن میں کمی ہو جاتی تھی۔ مرنے کے وقت لوگوں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کہا میں بے ہوش ہوں، ہر بات زبان سے اس نے کہا میں ہوش میں ہوں، ہر بات زبان سے ادا کر سکتا ہوں، لیکن جب کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہوں تو زبان نہیں اٹھتی، کیونکہ میری زبان پر ترازو کا کانٹا رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ میں تولنے کے وقت ترازو کے پلوں کو صاف نہیں کیا کرتا تھا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اس بلا سے نجات دے۔ فائدہ: غالباً یہ شخص جان بوجھ کر ترازو کے ملوث اور بوجھل ہونے پر خوش ہوتا ہوگا، ورنہ احتیاط کے باوجود غفلت ہو جانے کے وبال نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کو مرنے کے وقت لوگوں نے کلمے کی تلقین کی تو اس نے کہا مجھے اس پر قدرت نہیں۔ لوگوں نے زبان سے کیونکہ میں زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ مجھے اس پر قدرت نہیں کیونکہ میں زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کو وقت نزع تلقین کی گئی تو کہا مجھے یہ کلمہ پڑھنے کی قدرت نہیں۔ لوگوں نے کہا غور کرو کس گناہ کے وبال میں یہ صورت ہوئی ہے، تو کہا میں نے اپنی عمر میں ایک مرتبہ زنا کر لیا تھا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض معاصی اس کا سبب بن جاتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور انسان مقاعد شیطانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ صورت بظاہر اسی میں ہے کہ آدمی بے فکری کے ساتھ گناہ پر اصرار کرتا رہے اور توبہ نہ کرے، خدا تعالیٰ سے نہ ڈرے، ورنہ ایسا کون ہے جو کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ مختصر تذکرہ میں اس کی تصریح فرماتے ہیں جو خاتمہ رسالہ میں ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو اوپر گزری ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے جنازے پر نہیں آتے جو حالت جنابت میں بغیر وضو کیے ہوئے سو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، کیونکہ جس مکان میں غسل کی حاجت والا آدمی ہوتا ہے اس میں فرشتے نہیں آتے، البتہ اگر وضو کر لے یا وضو پر قدرت نہ ہو تو تیمم کر لے تو فرشتوں کی نفرت زائل ہو جاتی ہے۔ حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ جن چیزوں سے فرشتوں کو نفرت ہے، اور حدیث میں مذکور ہے جس جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں جاتے، اگر ایسی چیزیں میت کے پاس ہوں تو فرشتوں کی امداد سے محروم رہے گا، اور ایسی حالت میں قید شیطانی کے شکار ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے۔ اور وہ چیزیں جن کے ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چند اشیاء ہیں جن میں مشہور یہ ہیں: کتا، جاندار کی تصویر، بجنے والا زیور، غسل کی حالت والا آدمی خواہ مرد ہو یا عورت، اور جنوبی یا حیض و نفاس والی عورت۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں پیشاب کسی برتن میں جمع کیا ہوا رکھا ہو، یعنی نجاست و ناپاکی ہو، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ یہ سب روایات رسالہ شفاء الاسقام فیما تنفر عنہ الملائکۃ الکرام میں مستند حدیث کے حوالے کے ساتھ مذکور ہیں۔ ضروری تنبیہ: افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں میں کتے پالنے اور تصویریں رکھنے کا رواج اس قدر ہو گیا ہے کہ کبھی بھول کر خیال بھی نہیں آتا کہ اس لعنت کی وجہ سے ہم ملائکۃ اللہ کی معیت سے محروم ہیں، جن کی امداد و اعانت کا انسان ہر وقت محتاج ہے، اور بالخصوص مرنے کے وقت۔ موت کے وقت قید شیطانی سے محفوظ رہنے کی تدبیریں۔
قید شیطانی سے محفوظ رہنے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور آیات قرآنیہ سے چند تدبیریں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی تدبیر تو ایمان کی پختگی ہے جو آیات مذکورہ میں ثابت ہوتی ہے۔ دوسری تدبیر استقامت ہے، چونکہ استقامت کے بہت سے درجات ہیں، تو جس قدر استقامت کا درجہ بڑا ہوا ہوگا اسی قدر مقاعد شیطانی سے حفاظت زیادہ ہوگی۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایمان پر آخر وقت تک مستقیم رہے، اس سے بھی رحمت الہی اور فرشتوں کی امداد کی توقع ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ کسی گناہ کے وبال کی وجہ سے محروم ہو جائے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچے، تقوی اختیار کرے، اور متوسط یہ ہے کہ اگر غفلت سے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے عذاب کا خیال کرے اور فوراً توبہ کر لے۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں بغیر وضو کیے ہوئے تھوڑی دیر بھی نہ رہے۔ چوتھی تدبیر یہ ہے کہ اپنے نفس اور لباس اور مکان کو ایسی چیزوں سے پاک رکھے جو ملائکہ یا رحمت کے داخل ہونے سے مانع ہیں، مثلا تصویر، کتا، غسل کی حاجت والا آدمی، بجنے والا زیور وغیرہ۔ پانچویں تدبیر یہ ہے کہ اطاعت والدین کی عادت ڈالے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے جو حالت نزع میں ہے، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو اس پر قدرت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے سے اس کلمے کے پڑھنے کا عادی تھا؟ عرض کیا گیا کہ برابر پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس وقت نہ پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے، اس کو کلمے کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے پڑھنے پر قدرت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ لڑکے نے عرض کیا میں اپنی والدہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ سے اس کی خطا معاف کرائی تو زبان کھل گئی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ چھٹی تدبیر وہ ہے جو عین وقت پر کی جاتی ہے اور وہ اوروں کے کرنے کی ہے، وہ یہ کہ نزع کے وقت اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ مثلا بہتر یہ ہے کہ یوں نہ کہیں لا الہ الا اللہ کہو، کیونکہ نازک وقت ہے، مریض اپنی تکلیف میں مبتلا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے کہ میں نہیں کہتا، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر خود پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ جب تم مرنے والے کے پاس بیٹھو تو اس پر کلمہ پڑھنے کے لیے اصرار نہ کرو، کیونکہ وہ کبھی زبان سے کہہ لیتا ہے اور کبھی ہاتھ سے اشارہ کر لیتا ہے، کبھی دل سے، اور اتنا بھی کافی ہے۔ شیخ عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زبان بند ہو جائے یا مرض سے بے ہوش ہو جائے اور کلمہ نہ پڑھ سکے تو اس کی پہلی حالت کا حکم کیا جائے گا۔ اگر پہلے کلمہ پڑھنے والا تھا تو اب بھی کلمہ پڑھنے کا حکم اس کے لیے متعین ہو جائے گا۔ مثلا جب مریض ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو پھر دوبارہ تلقین کرنے اور کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر اس کے بعد وہ کسی دنیاوی کام میں لگ جائے تو پھر تلقین کی جائے۔ بعض روایت حدیث میں ہے کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کے ساتھ یہ بھی کہا جائے الثبات الثبات ولا قوت الا باللہ، یعنی ثابت قدم رہو، قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ساتویں تدبیر جو قید شیطانی سے حفاظت اور سکرات موت میں سہولت کا سبب ہے، وہ مرنے والے کے پاس کچھ قرآن شریف پڑھا جائے، بالخصوص سورہ یاسین۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرنے والے کے پاس سورہ رعد پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے، کیونکہ اس کا پڑھنا میت کی تکلیف کو کم کرتا ہے اور قبض روح کو آسان کرتا ہے۔ خاتمہ۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مختصر تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ خاتمہ اسی شخص کا خراب ہوتا ہے جو پہلے سے باطنی گناہوں پر مصر ہو اور کبیرہ گناہوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور جو پہلے سے نیک ہو اس کا خاتمہ خراب ہوتے نہیں دیکھا۔ لیکن جو شخص اپنے ظاہر میں استقامت، عبارت ہے ترجمہ، لیکن جو شخص اپنے ظاہر میں استقامت کے طریق پر ہو اور باطن میں گناہ پر اصرار نہ کرے تو ہم نے کبھی نہیں سنا اور نہ ہمارے علم میں آیا کہ ایسے شخص کا خاتمہ برا ہو۔ والحمدللہ، جس شخص پر گناہوں کی محبت اور ان میں مبتلا ہونا غالب ہو اور توبہ کا اہتمام نہ ہو تو ایسے شخص پر بعض اوقات توبہ سے پہلے موت آ جاتی ہے اور شیطان کے مقابلے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو لوگوں پر اس کی شقاوت ظاہر ہو جاتی ہے۔
الغرض جس شخص کو لوگ دیکھتے ہیں معاذ اللہ اس کا خاتمہ خراب ہوا، وہ کوئی وقتی چیز نہیں ہوتی کہ اس وقت یعنی مرض الموت کی حالت میں بگڑ گیا، بلکہ وہ پہلے اعمال و اخلاق کی خرابی ہوتی ہے جس کا ظہور اس وقت ہو جاتا ہے، یعنی موت کے وقت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس وقت اس کی حالت خراب ہو گئی۔ فائدہ مہمہ، احادیث کثیرہ شاہد ہیں کہ غرغرہ موت کے وقت نہ ایمان معتبر ہے نہ کفر۔ تو اب اشکال یہ ہے کہ اس وقت شیطان کا آنا اور بہکانا بے سود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مسلمان اس وقت کوئی کلمہ کفر کہہ بھی دے تو اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر اس کی فکر کرنے اور اس وقت کے قید شیطانی سے ڈرنے کے کیا معنی ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ مرفوع القلم ہونے کا وقت وہ ہے جب روح حلقوم کے اندر پہنچ جائے، اس سے پہلے ایمان و کفر معتبر ہے، اور شیطان لعین ایسے وقت دھوکہ دینا چاہتا ہے جب کہ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کو اختیار باقی ہے اور عالم تکلیف میں ہے، اس کا کفر و ایمان معتبر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے خود دھوکہ ہو جاتا ہے اور غرغرہ موت کے وقت کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ النعیم المقیم، النعیم المقیم ایک مسافر آخرت کے عجیب و غریب حالات، دم واپسی میں دوست دشمن کا مقابلہ۔ مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی مدرس مدرسہ امدادیہ مراد آباد کی ایک قابل رشک وفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عارف ربانی کا مقولہ ہے کہ بہت سے زندہ آدمی ایسے ہیں کہ ان کے ذکر سے دلوں میں قساوت اور ظلمت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سے مردے ایسے ہیں کہ ان کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جس مسافر آخرت کا میں ذکر لکھ رہا ہوں بلا شبہ یہ بھی انہی مردوں میں داخل ہیں۔ یہ بزرگ ولی اللہ نہ علماء کے طبقے میں شمار ہوتے ہیں نہ صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نشان بتلانے کے لیے بھی تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ خلیفہ بشیر احمد دیوبندی جو حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کی مخصوص مریدین و متوسلین میں سے تھے، مولانا محمد نعیم صاحب ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ میرے والد ماجد کے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے میرے چچا ہوتے ہیں، عمر میں مجھ سے کم تھے، اور چند کتابیں میرے سامنے کھولنے کی وجہ سے وہ اپنے کو میرا شاگرد سمجھتے اور کہتے تھے، لیکن خداوند سبحانہ و تعالی نے جو حقیقی علم اور علمی کمالات ان کو دیے وہ ہمیشہ میرے لیے غبطہ کا سبب ہوتے رہے۔ آخری لمحات حیات جو حالات انہیں پیش آئے وہ ان کو دیکھ کر بڑوں کو غبطہ ہوتا ہے۔ آخر اس مسافر آخرت کی موت و حیات در حقیقت ایک مؤثر وعظ ہے، اسی لیے اس کے بعض اجزاء قلمبند کیے جاتے ہیں۔ آپ غالباً 1352 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم سے اعلیٰ کامیابی کے ساتھ فارغ ہوئے، اور چونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس جماعت کے ساتھ ملحق فرمایا جن کے متعلق ارشاد ہے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو ایک مخصوص فضیلت کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یعنی آخرت کی یاد۔ اسی لیے زمانہ طالب علمی ہی میں علم کے ساتھ عمل کا شوق ان کی ہر حرکت سے ظاہر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں علوم عربیہ کے عظیم الشان مشغلے کے ساتھ قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، اور عالم جید ہونے سے پہلے جید حافظ بھی ہو گئے، اور فارغ ہونے کے بعد دن رات کا مشغلہ قرآن کریم کی تلاوت تھا۔ تجوید حاصل کرنے کے لیے مراد آباد کا سفر کیا، ایک مدت تک وہاں رہ کر اس فن کی تکمیل کی۔ غالباً 1354 ہجری میں مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں عربی مدرس کی حیثیت سے علوم عربیہ کی خدمت کرنے لگے۔ 1356 ہجری کے شعبان مدرسہ کی تعطیل پر وطن آئے تو معلوم ہوا کہ عرصہ سے حرارت خفیف وغیرہ میں مبتلا تھے۔ علاج شروع ہوا، طاقت روز بروز جواب دے رہی تھی، مگر تمام نمازیں یہاں تک کہ تراویح برابر مسجد میں حاضر ہو کر ادا کرتے تھے۔ اوائل ذی قعدہ میں جب بالکل ہی چلنے سے عاجز ہو گئے اور طبیبوں نے چلنے کی مشقت سے بتاکید روکا تو گھر میں نماز پڑھنی شروع کی۔ گھر میں رہ کر ذکر تلاوت کی فرصت اور مل گئی۔ اس حالت میں تقریباً 17 روز گزر گئے۔ 18 ذی قعدہ یوم جمعہ کی صبح کو آ کر حاضر ہوا تو رات بھر کی بے چینی اور بے خوابی سے سخت تکلیف تھی، مگر مجھ سے کہا الحمدللہ طبیعت اچھی ہے، کچھ سینے میں سوزش ہے۔ طبیب ڈاکٹر جو اس وقت آئے ہوئے تھے سب نے حالت نازک بتائی۔ احقر سے ہمیشہ اس کے خواہشمند ہوتے تھے کہ کوئی چیز پڑھنے کے لیے بتا دو۔ میں نے اس وقت کہا جس وقت سکون ہو اور طبیعت چاہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھا کرو۔ عصر کے قریب بار بار متلی ہونے لگی اور اتنی فرصت نہ ملتی تھی کہ جس میں نماز ادا کر لیں۔
مجھے بلا کر مسئلہ پوچھا کہ میں اس وقت معذورین کے حکم میں داخل ہوں یا نہیں۔ میں نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہو، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس وقت تک حواسی کے عالم کے مشاہدے میں تھے اور ارادہ کیا کہ متلی سے کچھ سکون ہو تو نماز ادا کر لوں، لیکن اتنی ہی دیر میں دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعد مغرب جو احقر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ کچھ دیر سے حواس میں اختلال ہے اور ہذیان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن احقر داخل ہوا تو اچھی طرح پہچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو۔ حضرت میاں صاحب یعنی سیدی و سندی حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند سے میرا سلام کہہ دیجیے۔ اس کے بعد ہی شیطان رجیم سے مناظرہ شروع ہوا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ تک یہ سلسلہ احقر کی موجودگی میں جاری رہا۔ اسی سلسلے میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حاضرین جس کلام کو ہذیان سمجھ رہے تھے وہ بھی اس مردود کے ساتھ خطاب تھا۔ مرحوم کی ہمشیرہ جو پاس موجود تھیں اور دوسرے بہت سے مرد و عورت جو پاس تھے، ان کا بیان ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے جو جمعہ کے روز بہت ہی روایات و آثار کے اعتبار سے قبولیت کی گھڑی ہے، اول مختصر سی وصیت اپنے 2 دن کی قضا شدہ نمازوں کے متعلق کی اور پھر بہت گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا شروع کی، اے پروردگار بہت بدعمل روسیہ ہوں، ساری عمر معاصی غفلتوں میں گزری ہے، میں تجھے کس طرح منہ دکھاؤں، لیکن تیرا ہی ارشاد ہے سبقت رحمتی اعلیٰ غضبی کہ میرے رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اس لیے میں تیرے رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ تضرع و زاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عام حاضرین پر رقت طاری تھی۔ دعا کا سلسلہ ختم ہوا تھا کہ بآواز بلند کہا میں تیمم کروں گا۔ ہمشیرہ نے مٹی کا ڈھیلا سامنے کر دیا، تیمم کرتے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ مردود تجھے اب بتلاؤں گا، تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے، میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا، مجھے اس کی رحمت سے بہت امیدیں ہیں، اس کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں میں، پھر کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک موٹی سی کتاب لے کر اس وقت مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے، خبیث تجھے اس کی جرأت ہوئی کہ میں 17 روز سے مسجد نہیں گیا، اس وجہ سے کہ میں 17 روز سے مسجد نہیں گیا مگر میری غیر حاضری خدا کے حکم سے تھی۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم تک پڑھی اور آگے وکذالک ننجی المؤمنین پڑھنا چاہتے تھے، زبان کو لکنت ہوئی اور پھر بہت زور سے بار بار پڑھا وکذالک ننجی المؤمنین وکذالک ننجی المؤمنین، اور شیطان سے خطاب کر کے کہا مردود تو یہ بھلانا چاہتا تھا، میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ یہ آیت مجھے خود میاں صاحب مدظ اللہ نے بتلائی ہے اور مولوی محمد شفیع صاحب نے بتلائی ہے، اور پھر بار بار بلند آواز سے اس جملہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کو پڑھ کر کمرہ گونج اٹھا۔ یہ باتیں میرے پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھیں، جن کو حاضرین نے اختلال حواس سمجھا تھا، مگر میرے پہنچنے پر اچھی طرح پہچان کر خوش ہوئے اور دعا کی درخواست میاں صاحب مدظ اللہ کو سلام عرض کرنے کی وصیت کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی اختلال حواس نہ تھا، بلکہ عدو اللہ ابلیس کو دیکھ کر اس کے مقابلے میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ چنانچہ میرے حاضر ہونے کے بعد مجھ سے کہا کہ یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلقین کی تو بلند آواز سے اس کو پڑھا اور کہا خبیث اب تجھے بتلاؤں گا، تو مجھے بہکانے آیا ہے، لا الہ الا اللہ میرے دل میں گڑا ہوا ہے، اللہ اللہ میرے رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا آگے کیوں نہیں کہتے محمد الرسول اللہ۔ منہ سے خون کی قے جاری تھی اور جب اس سے ذرا فرصت ملتی تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا بلند آواز سے کہتے تھے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کبھی شیطان سے خطاب کر کے کہتے خبیث تو گیا نہیں، کبھی مجھ سے خطاب کر کے کہتے کہ اس کو مارو، اس کو نکال دو، اس کو مارو، اس کو نکال دوں۔ اس وقت 6 ماہ کی مدت کے مریض کی حالت یہ تھی، معلوم ہوتا تھا کہ اب کشتی لڑنے کو تیار کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا تو نے سمجھا ہوگا کہ یہ نازک وقت ہے، اس کو اس وقت بہکا دوں گا، دیکھ اب میرے بدن میں حرارت آ گئی ہے، میں اب تجھے بتلاؤں گا۔ اس کے بعد کہا یہ بہت سے آدمی کھڑے ہیں، اس کے بعد کہا کہ یہ بہت سے آدمی کھڑے ہیں،
وہاں سامنے کھڑے ہونے والے تو صرف 2 ہی تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نظر آئے۔ پھر غالباً فرشتوں سے خطاب کر کے کہا بس اب تو اللہ میاں کے یہاں لے چلو۔ الغرض اس قسم کی گفتگو کا سلسلہ عشاء کے بعد تک جاری رہا، جس میں بار بار پورا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے۔ بالآخر 9:30 بجے شب کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حق تعالیٰ پسماندوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس ولی کامل کی برکات سے محروم نہ فرمائے، آمین۔ یہ ایک موت ہے کہ ہزاروں حیات اس پر قربان ہیں۔ حق تعالیٰ ہم سب کو اور عام مسلمانوں کو حسن خاتمہ کی دولت سے مشرف فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔